خصوصاً کہ ایک ایک صحابی کو اٹھا کر دیکھے، ایک ایک پہلو سامنے آئے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جب آئے گا، آپ کی شرافت اور صداقت کا پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ صدیق اکبر جیسے شرافت کے علم بردار، صداقت کے علم بردار، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کا جب ذکر ہوگا تو ان کی جاہ و جلال، عدل و انصاف کا پہلو ابھر کر کے سامنے آئے گا، کیسے جاہ و جلال کے مالک تھے، اللہ اکبر۔ مدینے میں رہتے تھے، ہزاروں میل دور کفار کے دانت کٹے ہو جاتے تھے، عمر کا نام سنتے۔ اور عدل و انصاف میں جو اللہ نے آپ کو کمال دیا تھا، سبحان اللہ، آج بھی ضرب المثل ہے، قیامت تک ضرب المثل رہے گی۔ حضرت عثمان ابن عفان کا جب ذکر آئے گا، سبحان اللہ، شرم و حیا اور سخاوت کا پہلو ابھر کر کے سامنے آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاؤں پھیلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر، چادر مبارک آپ کے گھٹنوں پر تھا، یہ یہاں سے چادر تھوڑا سا رک گیا تھا، یوں اس طریقے سے تھا۔ صدیق اکبر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم کہا، بیٹھ جاؤ۔ عمر آئے، سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان کو بھی بٹھائے۔ جب حضرت عثمان ابن عفان آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر مبارک کو نیچے کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابوبکر صدیق کے آنے پر آپ نے ایسا نہیں کیا، عمر فاروق کے آنے پر آپ نے ایسا نہیں کیا، عثمان ابن عفان کے آنے پر آپ نے ایسا کیا۔ فرمایا، واللہ میں اس شخص سے کیوں شرم نہ کروں جس سے اللہ بھی شرم و حیا کرتے ہے۔ کوئی مقام عثمان ابن عفان اور سخاوت میں بھی، جب بھی مدینے میں کسی غریب کی شادی ہوتی، اللہ اکبر، کوئی کہتا بندوبست نہیں ہے، پر میں عثمان کا گھر تو اپنے ہی گھر ہے، اللہ اکبر۔ اس بچی کے جو ضروریات ہوتے شادی کے، سب عثمان ابن عفان عطا فرماتے۔ وقت کی کمی ہے، ورنہ بتاتا ان کی سخاوت کہاں تک تھی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر سامنے آئے گا، دلیری، جرات، شجاعت کے پہلو سامنے آئے گا۔ ایک دلیر انسان تھے، حضور نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، شکر الحمدللہ، ہم اہل بیت کی بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کی بھی غلام ہیں۔ کہو شکر الحمدللہ، ہم اہل بیت رسول کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ رسول کے بھی غلام ہیں۔ ہمارے نزدیک پنج تن کا نعرہ کفر ہے۔ جو پنج تن پاک کہتا ہے وہ اپنی دل میں کفر منافقت کو پالتا ہے۔ پنج تن پاک نہیں، سب تن پاک۔ کہو سب تن پاک، سب تن پاک، اور پنج تن پاک یہ کفر ہے۔ یہ بھی اسی میں آ گئے۔ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس یہ پاک ہے، باقی ناپاک ہو گئے۔ بھئی اہل بیت رسول میں تو پورا گھرانہ بھرا ہوا ہے، ان کو بھی ناپاک کر دیا، تمہارے وہ 12 امام کہاں چلے گئے؟ وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ ظلم کرتے ہو تم، منافقت کرتے ہو۔ سب تن پاک، تمام صحابہ پاک، تمام اہل بیت رسول پاک۔